آپ جب ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم فساد کو خود دعوت نہ دیں. اور حقیقی بات یہ ہے کہ آج یہ سوال پوچھنے والا خود جواب جانتا ہے. الحمدللہ ایسا ہی ہے. جب آپ جواب جانتے ہیں تو پھر سوال کی کیوں نوبت آتی ہے؟ یہ کہے بغیر بھی اب دعوت اہل حدیث اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کو کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو کسی سنت کے دشمن کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ کو زیادہ ہی فتویٰ چاہیے تو میں اپنا تو نہیں، میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یاد کروا دیتا ہوں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر اکیلے پڑھ لو. کافی ہے. جی اور کوئی ہے؟ جی مسافر کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ مسافر کے لیے کتنی مسافت پر قصر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے؟ عموماً ہمارے ہاں یہ تاثر ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے شہر سے باہر 20 کلومیٹر، لیکن اب جب شہر بہت چھوٹے ہوتے تھے، اب تو شہر جتنے مرضی بڑے ہو جائیں شریعت کا دائرہ کار وہی ہے. جی آپ کو شہری حدود سے باہر نکلنے کے بعد وہ جو 21 کلومیٹر والا فاصلہ ہے وہ دیکھنا چاہیے. اس اندر رہتے اندر تو ظاہر اب یہاں سے آپ گلبرگ جائیں گے، میں آیا ہوں وہاں سے تو یہی کو 20-21 کلومیٹر بن گیا ہے. تو شہر کے اندر ظاہر ہے جب آپ نے اس وقت بھی ایک ضابطہ طے کر دیا ہے کہ شہری حدود سے باہر جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی تو وہی صحیح ہے. شہر کا ایک کونا 5 کلومیٹر پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا 70 کلومیٹر. کوئی بات نہیں ہے، وہ اصول وہی رہے گا. یا شیخ اور اب آج جو ہے نا وہ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کا یہ رنگ روڈ بن گیا ہے تو اب رنگ روڈ کے اندر، اور یہ نہیں کہ یہ رنگ روڈ سے اس طرف والے کہیں کہ ہمارا تو شروع ہو گیا ہے، وہ بھی سمجھیں ان کے لیے بھی ایک حد متعین ہے کہ یہاں تک شہر ہے. تو شہر کے باہر آپ جب جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو ضرور اس میں قصر کیجیے. ہاں جی یا شیخ عذاب قبر کے بارے میں آیا قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ بالکل ہے. کون سی آیت اور کون سی صورت میں؟ سورہ نور یاد کریں، اس کو پڑھا کریں. اغرقوا فادخلوا نارا. وہ آگ کا حکم ہے، عذاب کا نہیں. وہ قبر کے تو کہاں ہوگا عذاب؟ کہاں ہوگا عذاب؟ قبر کو مخاطب کر کے قرآن. قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر ہونی چاہیے. مثال کے طور پر جن کو قبر نہیں ملتی، قبر سے مراد تو برزخ کی زندگی ہے. وہی سوال میرا بھی ہے کہ سکھ اور ہندو ان کو جلایا جاتا ہے، تو یہ سوال تو ان کے لیے بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی ان کا بھی حساب برزخ میں شروع ہوتا ہے. بالکل برزخ میں شروع ہو جائے. تو پھر ہمیں جو ہے کہ یہاں پہ قبر میں ایک دفعہ عذاب دیا جائے اور پھر قیامت کے برپا کے بعد پھر دیکھیں عذاب دیا جائے. سمجھنے کی بات ہے، قبر سے مراد بھی برزخ کی زندگی ہی ہوتا ہے، اس سے مراد قبر ہی نہیں ہے. قبر مطلب وہ آپ کے سامنے ایک علامت ہے. آپ اس کو کھود کے دیکھنا شروع کر دیں تو سوائے ہڈیوں کے اور خاک کے کچھ نہیں ملے گا. جہاں کوئی اور جہان ہے. اسی ممبروں سے ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ قبر جو ہے جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کی حالت بیان فرمائی ہے آپ نے. اس قبر سے مراد بھی برزخ کی زندگی ہے. ورنہ تو جس کو شیر کھا جائے اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جس کو سمندر میں پھینک دیا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، اس کی قبر کہاں ہوگی؟ تو قبر سے مراد جہاں بھی قبر کا ذکر یا تذکرہ ہے وہ برزخ کی زندگی ہی ہے. اس زندگی میں حالات پیش آئیں گے. قرآن ہی میں کہا کہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب عذاب دیے جاتے ہیں، اور وہاں ہی عذاب ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ یہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو بنیادی طور پر علامتی طور پر سامنے آپ کے قبر ہے، اصل میں برزخ کی زندگی ہے. اور کچھ کئی دفعہ مانگنے والے آتے ہیں، ان کو کچھ دے دو تو وہ آگے سے کہتے ہیں ان کو دے دو نا. ساتھ والا بندہ کہتا ہے یار ان کو نہ دیا کرو، ان کی نہیں بنتی، ان کو دینا نہیں بنتا، یہ فضول مانگتے ہیں. اچھا بھائی بات یہ ہے، یہ جو ابھی ہم درمیان میں رب پاک کا تذکرہ کر رہے تھے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی یاد کرا کے پھر 3 حکم دیے. ان میں سے ایک حکم یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ سائل کو جو سوال کرتا ہے اور سوال اس کا ہو اللہ کے نام پر، تو وہ اگر تو آپ اسے جانتے ہیں کوئی یہ پیشہ ور ہے تو آپ اوائڈ کر لیں. آپ نہ دے کر بھی آپ اچھا رویہ اختیار کریں. آپ اسے جھڑکیں نہیں، برا بلا نہیں کہیں، اسے ملامت نہیں کریں.
نہ دے کر بھی، اور اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، وہ حقدار نہیں ہے، اس کو منع کیا ہے کہ تو سوال نہ کرو۔ آپ دیکھ لیں اگر ایسا کوئی پیشہ ور آپ کو پتا ہے کہ وہ واقعی پیشہ ور یا ایسے کسی گینگ کا حصہ ہے، جیسے آج کل یہ مختلف اشاروں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں یا وہ جو مخنثین کا روپ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن انہیں کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، ان کو ملامت بھی مت کریں، آپ گزر جائیں اپنے رستے پر، ٹھیک ہے؟ جناب علامہ صاحب، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کہتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ مطالعہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے وضو کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وضو کرنا چاہیے تو بس وضو کرنا چاہیے۔